سورۃ المطففین آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس صورت میں اللہ نے قیامت کا بیان فرمایا، پھر جو ابرار اور فجار، جو بدکار اور نیکوکار لوگ، اللہ نے ان کے مستقبل کے حوالے سے جو انجام ہے وہ بیان فرمایا۔ آج کی آیات مبارکہ میں کافر لوگ جو ایمان والوں کے ساتھ ایک برا سلوک اپناتے رہتے تھے، اس کے حوالے سے اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، کہ یہ جو جرم کا ارتکاب کرنے والے لوگ، جرم سے مراد وہ کفر اور شرک ہے، کیونکہ اعلیٰ درجے کا جرم وہ ظلم، اللہ نے قرآن میں جو بیان فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم و زیادتی ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ جو مجرم لوگ ہیں، یہ مشرکین مکہ اور کفار، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح دیگر جو غریب طبقہ کے لوگ تھے، جن کے پاس نہ جائیدادیں تھی، نہ کوئی مال و دولت، نہ حکومت، نہ باغات، تو یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ہنستے رہتے تھے ان پر کہ دیکھو جی، دنیا کے اعتبار سے پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کے پاس اپنے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا موجود نہیں، اور پاؤں پر جوتے نہیں، اور ان کے پاس کوئی رہائش خاص نہیں، ان کے باغات کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، اور ٹیکہ لے چکے جنت کا، کہہ رہے کہ جی ہم جنت میں جائیں گے اور ہم اتنی نعمتوں میں ہوں گے، اور تم لوگ جہنم میں جاؤ گے اور جہنم کے اندر عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ تو گویا کہ یہ اپنے آپ کو جنت کے والی کہتے رہتے، حالانکہ دنیا کا حال ان کا یہ ہے۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، اللہ فرماتے ہیں یہ کافر اور مشرک، یہ مجرم لوگ آج دنیا کے اندر ایمان والوں پر ہنستے رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جو ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے، ہاں دیکھو نا اس کو، یہ دیکھو، یہ بعض اوقات دنیا کے اندر تنزیہ طور پر اس طرح کرتے رہتے ہیں۔ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہمیں جو چیزیں دی گئی ہے، ہم جائیدادوں کے مالک بنا دیے گئے، ہم پیسوں کے مالک بنا دیے گئے، ہم دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کیے گئے، بس ہم ہی کامیاب ہیں، اور جیسے یہ سامنے والے دنیا کے اندر دنیا کے اعتبار سے کمزور ذلیل و خوار ہیں، تو یہ پہلے تو آخرت مانتے ہی نہیں، لیکن یہ کہتے تھے اگر آخرت ہے بھی تو جیسے ہم دنیا کے اندر خوشحال ہیں، ہم وہاں بھی خوشحال ہوں گے، اور جیسے تم یہاں پہ خوار ہو تو وہاں پر بھی خوار ہوں گے۔ حالانکہ اللہ جل شان نے فرمایا یہ ہمارے ہاں کوئی قاعدہ نہیں ہے، اللہ دنیا میں کسی کو نواز لیتے تو یہ آزمائش کے طور پر نوازتے ہیں، کسی سے اللہ نعمت چھین لیتے ہیں تو وہ بھی آزمائش ہوتی ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون کتنا صبر کا مظاہرہ کریں، اور کسی کو اللہ خوب نوازتے رہتے ہیں تو اللہ کی عطا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ خوب فراوانی کر لیتے ہیں، کھول کے اللہ جل شان اپنے خزانے کھول کے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں دیکھ کر کون سا بندہ کتنا شکر گزار بنتا ہے، اور میں کسی کو محروم کر کے کون کتنا بے صبر بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اپنے آپ کو خوشحال سمجھتے اور دیکھ رہے ہو، اور کوئی سامنے ایسا بندہ آیا تو بیچارہ بیچانی اور پریشانی میں مبتلا ہے، آزمائش میں مبتلا ہے، اور مختلف آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ نے آپ کو صحت عطا کی ہے، اور کوئی بندہ بیماری میں مبتلا ہے، کسی کی آنکھ میں تکلیف، کسی کے کان میں تکلیف، کسی کے ناک میں، کسی کے ہاتھ اور پاؤں میں، کوئی پیدائشی طور پر جسم میں نقص ہے اس کا، تو آپ فوراً کہہ دیں الحمدللہ الذی عافانی عما ابتلاہ بہ، اور فرمایا دل میں کہہ دو، مخاطب نہ سنے، اس کو تکلیف نہ ہو جائے، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے میرے ساتھ
عافیت والا معاملہ کیا اس چیز میں جس میں اس سامنے والے کو اللہ نے آزمائش میں ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے مانگو تو سب سے بہتر چیز اللہ سے عافیت مانگ لیا کرو، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگ لیا کرو۔ کبھی بندہ اچانک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، صحت کھو بیٹھتا ہے، کبھی اولاد کے اعتبار سے پریشانی مبتلا ہو جاتا ہے، صبح شام ٹینشن، کبھی بندہ کاروباری حوالے سے اچانک مارکیٹ میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لوگ اعتماد ختم کر لیتے ہیں، یا تو لوگ کروڑوں کا اعتماد کر کے پیسہ دیتے بھائی یہ پیسہ لو انویسٹ کر لو ہمیں بھی دے دو آپ بھی دے دو، اور کبھی ایسی بے اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ کروڑوں کا پیسہ جو ہے وہ واپس لے لیتے ہیں، کبھی بندہ خوشحالی سے بدحالی میں جا کے جیل کے کوٹوں میں پڑا ہوا رہتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، بندے کا کیا کمال ہے، بندے کا کوئی کمال ہی نہیں، بندے کی کوئی ہوشیاریت چالاکی نہیں، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ کوئی بندہ مارکیٹ میں دکان کھول لیتے ہے تو لائن پہ لائن لگے ہوتے ہیں، اس کے پاس چیزیں پورے کرنے کے لیے موقع نہیں ہوتا، اور کوئی بندہ بیچارہ صبح سے شام تک بیٹھا رہتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی گاہک میرے پاس آ جائے، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عافیت مانگ لیا۔ اس لیے دنیا کی چیزوں کے اعتبار سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے بڑے لوگوں کو نہ دیکھ لیا کرے، دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمتر کو دیکھ لیا تاکہ اللہ شکر گزاری کا موقع عطا فرما دے۔ اس لیے فرمایا دنیا کے اندر ایک طرف یہ کافر اور فاسق اور فاجر جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج بخاری شریف کی روایت گزر گئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا، تمہیں دنیا والوں دنیا کی چیزیں چاہیے یا ما عند اللہ، یا جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ چاہیے، دنیا کی رونق چاہیے، زہرت الدنیا، دنیا کی شادابی سرسبزی اور رونق اور بہاریں تمہیں یہ چاہیے، یا جو کچھ اللہ کے پاس ہے آخرت میں وہ چاہیے؟ تو فرمایا بندے نے اس کا انتخاب کیا ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، سمجھ چکے بات کو۔ لوگوں نے کہہ دیا یہ بوڑھے کو دیکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سن رسیدہ اور عمر رسیدہ تھے، یہ بوڑھے دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ میں ہاں اللہ کے پاس اللہ کا جو بندہ وہ پسند کرنے والا تھا، اختیار کرنے والا تھا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ کے پاس ہے اس کا انتخاب کرنے وہ جنت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اتنا ملے کہ ایک دن میں کھاؤں تو آپ کا شکر ادا کروں، دوسرا دن بھوکا رہوں آپ سے مانگوں، بس آپ کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کروں۔ تو فرمایا یہ دنیا کے لوگ، یہ کافر اور مشرک ایمان والوں پر صرف اس وجہ سے ہنستے ہیں اور ایمان والوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں کہ یہ دنیا کے اعتبار سے کمزور ہیں اور اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب یہ گھروں کو لوٹ کر جاتے ہیں تو اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کے گپ شپیں لگاتے رہتے ہیں، گپ شپیں مارتے رہتے ہیں، ہو وہ فلاں کو سنا آپ نے وہ کیا کہہ رہا تھا، او جی ہم جنت میں جائیں گے اور جنت میں ایسی نعمتیں میں ملیں گی، جنت میں اس طرح کی حوریں ملیں گی، اور بھئی دنیا کا حال ان کا یہ ہے، ان کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے اسباب نہیں ہے اور دعوے کر رہے جنتی ہونے کے، یہ باتیں کرتے یہ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ کافر ایمان والوں کو دیکھتے ہیں تو یہ کافر کہتے ہیں ہاں یہ دیکھو ان کو، یہ تو راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ پاگل ہیں۔ جیسے آج بھی دنیا کے اندر بعض لوگ بیچارے جو ایمان اور اعمال کی زندگی سے دور ہوتے ہیں کہتے ہیں او بھائی پہلے دنیا بنا لو آخرت کو بعد میں دیکھیں گے، ابھی ہماری جوانی ہے، یہ جوانی کمائی کا موسم ہے، اور یہ نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت سے کہ علی الناس زمان لا یبال المرء امن الحلال او حرام، بندوں پر ایسا زمانہ آئے گا لوگ کمانے میں لگیں گے، یہ نہیں دیکھیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، بس مجھے پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، کیونکہ خواہشات کو پورا کرنے میں لوگ لگے ہوں گے۔
اور جی دیکھو نا یہ حلال حرام دیکھ رہا ہے، اور جی یہ کیا کر رہا ہے، یہ آخرت کو سوچ رہا ہے، یہ آخرت کے بارے میں فکر مند ہے۔ اور جی پہلے دنیا کو پورا کر لو، پہلے دنیا بنا لو، پھر آخرت دیکھیں گے۔ یعنی وہ کافر مسلمانوں پہ ہنستے رہتے تھے جب وہ بتاتے رہتے تھے اور بھائی مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تم کیوں یہ تطفیف کر رہے ہو؟ پہلے بات گزر گئی، ناپ تول میں کمی کیوں کر رہے ہو؟ معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق پر داغا کیوں ڈال رہے ہو؟ کیوں غصب کر رہے ہو بھائی؟ اس لیے وہ سمجھاتے رہتے، یہ ان پر ہنستے رہتے تھے اور کہتے تھے یہ گمراہ لوگ ہیں، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں کوئی بندہ بہت نیک اور صالح بن کے وہ اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے گناہوں سے۔ ایک مثال لے لے، آج کے زمانے میں کوئی بندہ شادی کرنا چاہے، اپنے گھر کی شادی سنت کے مطابق کرنا چاہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، یہ بھی کوئی شادی ہے؟ شادی تو اس سے اچھی نہیں، شادی تو بھائی ٹنگ ٹکو سرفن پہ، جس میں ڈھول ہو، گانے ہو، باجے ہو، ناچنے والے ہوں، شادی تو وہ ہوتی ہے۔ میں نے ایک اچھے دیندار انسان جو ظاہر کے اعتبار سے ماحول میں ایسے رہنے والے اور شادی حال میں اس کو منت کو، جب اللہ کے بندے بس کریے کیا کر رہے ہو؟ اور جی کیا کرے، یہ ماحول کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اب آج کے زمانے میں شادی ہو گھر میں اور مہندی کا رسم نہ ہو، رسومات کے پیچھے لوگ لگے، اور بعض اوقات تو لوگ پیسہ بھی نہیں لیتے، قرض لیتے اس کے لیے، اور دوسروں کے قرض کا بوجھ پھر اتارتے بھی نہیں ہے، قبضے کر لیتے دوسروں کو پیسے پہ۔ اس لیے تو فرمایا یہ جو رسومات میں مبتلا اور یہ جو دنیا کے عیاشیوں میں مبتلا ہے انسان، اور حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے، یہ ان ایمان والوں کو، سادہ لوگ انسانوں کو کہتے ہیں او جی یہ لوگ راستے سے گمراہ ہو چکے ہیں، یہ تو بھٹک گئے ہیں، یہ تو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ، یہ حضور کے ساتھ بھی ہو چکا اور پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا، جو دنیا کے اس وقت کے مالدار لوگ ہوتے کہتے تھے او جی آپ کے ساتھ بیٹھنے والے یہ غریب طبقہ کے لوگ ہیں، ہم تو بڑے معتبر لوگ ہیں، ہم مال والے، ہم جائیدادوں والے، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہماری شان و شوکت ہے، ان کے ہوتے ہوئے ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے تیار ہیں، آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے تب ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں میرے نبی یاد رکھو، یہ جو اپنے آپ کو مالدار کہنے والے اور یہ اپنے آپ کو معتبر سمجھنے والے، یہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے، یاد رکھے کبھی اپنی نظر شفقت بھی ان سے نہ ہٹا دیجئے، ان کو ہٹانا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام ہمیشہ کے لیے چلنے والے وہ غریب طبقہ کے لوگ، کیونکہ قربانی دین کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور دین ہمیشہ غریب لوگ اس کی ترقی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو آج جس دنیا میں ایمان والے جو دنیا کے اعتبار سے کمزور حال میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ ہماری طرف سے ایک آزمائش ہے صرف، ورنہ اللہ چاہ لیتے اپنے نبی کو تو اللہ جل شانہ آفر کر چکے، آپ چاہے تو ہم آپ کے لیے یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بنا کے آپ کے ساتھ چلتے رہیں، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، مجھے آخرت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اللہ اپنے نبی کو تسلی تمہارے لیے ہم نے جو آخرت بھی تیار کر رکھا ہے وہ دنیا سے بہت زیادہ بہتر ہے، یہ دنیا تو نقل ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، یہ تم پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، یہ صبح شام ان کے حال کو دیکھ رہے ہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اللہ فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی اور قیامت کا دن ہوگا اور یہ دنیا کا مجرم کافر اور مشرک یہ دنیا کے خوشحالی میں دھوکہ میں پڑا انسان، یہ انسان جب قیامت کے دن اٹھے گا اور اپنا حال دیکھے گا اور یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف جائے گا اور چیخے چلائے گا، اللہ فرماتے پھر یہ ایمان والے کل قیامت کے دن کافروں پر ہنستے رہیں گے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دنیا پہ ہم ہنستے رہتے تھے، ہم تمہیں بتاتے رہتے تھے کہ قیامت ہے، آخرت ہے، کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ،
اور ایمان کے مطابق زندگی گزارو، حرام کو چھوڑو، حلال کو اپناؤ، لوگوں کے حقوق پر ڈھاکہ مت ڈالو۔ اب یہ ساری باتیں تمہیں سمجھا رہے تھے، تم اس وقت نہیں سمجھ رہے تھے، اس لیے قیامت کے دن پھر یہ ایمان والے اللہ فرماتے ہیں ان کافروں پہ ہنستے رہیں گے۔ اب تمہیں مزہ آیا؟ اب تم نے بدلہ چک لیا اپنے اعمال کا، اپنی برائیوں کا، اپنی نمک حرامی کا؟ علی الارائک ینظرون، اور یہ ایمان والے بڑے بڑے صوفوں پر بیٹھ کے، تختوں پر بیٹھ کے، بینچوں پر بیٹھ کے، اللہ فرمائیں یہ ان کو دیکھ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا ان کافروں کو بدلہ دیا گیا جو یہ دنیا کے اندر کرتے رہتے تھے؟ ان کو اپنے افعال کا بدلہ دیا گیا؟ یعنی یہ اللہ جل شانہ ان کو زجرن فرمائیں گے کہ ان کی توبیخ ہوگی۔ اس لیے آج دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہی رہتا ہے کہ دنیا میں مبتلا انسان جب دین کی طرف آ جاتا ہے اور وہ حرام کو چھوڑ کے حلال پہ آ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا، اپنا مستقبل تباہ کر چکا، اپنے بچوں کی زندگی تباہ کر چکا۔ حالانکہ اللہ پاک پالنے والے ہیں، اللہ تو دین کی بنیاد پر انسان کو دنیا میں بھی نوازتے رہتے اور آخرت میں بھی نوازتے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ جل شانہ جتنے نیک لوگ ہوا کرتے ہیں ان کو اللہ دنیا سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ وہ تو روتے رہتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پانی مانگا اور ان کے پاس پانی لایا گیا، اور پانی جو پیش کیا گیا تو پانی میں شہد ملا کے پیش کیا گیا، روئیں اور خوب روئیں۔ میرا پہلا دوست مجھ سے چلا گیا دنیا سے، اس نے تو کبھی دنیا کے اندر اس طرح نعمتوں کی زندگی نہیں گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پھر حضرت ابوبکر کے بارے میں فرمایا، پھر میرا دوسرا دوست چلا گیا، اس نے تو کبھی اس طرح کی نعمتوں والی زندگی نہیں گزاری، ناز و نعمت اور نخروں کی زندگی نہیں گزاری۔ پھر فرمانے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دنیا کے اندر جو نیک اعمال ہے کہیں اس کا بدلہ میں دنیا میں نہ مل گیا ہو۔ فرمایا میں کبھی یہ نہیں پی سکتا، واپس کر دیا وہ پانی، میں نہیں پی سکتا۔ اور روتے رہتے تھے اس بات پہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم اپنے بیمار کو پانی سے بچا کے رکھتے ہو، اس طرح اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو دنیا سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو بعض اوقات اللہ پاک انسان کو عطا بھی فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ دل کو محفوظ رکھتے ہیں دنیا کی حرص اور لالچ سے، اللہ محفوظ رکھتے ہیں۔ ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، یقیناً وہ لوگ جو جرم کا ارتکاب کر چکے ہیں یعنی کافر اور مشرک، كانوا من الذين آمنوا يضحكون، یہ ایمان والوں پہ ہنستے رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب یہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھوں سے اشارے کرتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹتے ہیں تو مختلف قسم کی باتیں گپ شپ کے طور پر بنا کر لوٹتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ کافر لوگ ان ایمان والوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ راستے سے بھٹکنے والے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور حالانکہ نہیں بھیجے گئے یہ لوگ ان پر نگہبان۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لے آئے دنیا کے اندر کافروں پر ہنستے ہوں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر اور صوفوں پر بیٹھ کر دیکھتے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا کافروں کو ان کے افعال کا بدلہ دیا گیا؟ صدق اللہ۔